پیارے بھائیوں، مسلمان جب نیک اعمال کرتا ہے تو شیطان اس کو نیک کام کرنے سے روکتا ہے، مگر بعض مسلمان اپنے رب کی محبت میں اس قدر محو ہوتے ہیں کہ شیطان کے روکنے کے باوجود بھی وہ نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب شیطان پر یہ بہت گراں گزرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ مومن کو نیکیاں کرنے سے روکے، مگر جب شیطان روکنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر اسے ایسے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو جائیں۔ اب وہ بندہ نیکیاں بھی کرتا ہے اور اعمال کو برباد کرنے والے گناہ بھی کرتا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ تمام نیک اعمال کو برباد کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ آئیے قرآن مجید اور احادیث رسول کی روشنی میں ان گناہوں کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سماعت فرمائیں اور ان گناہوں سے بچنے کی خوب کوشش کریں۔ پیارے بھائیوں، پہلا گناہ جس کی وجہ سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ ہے احسان کر کے جتانا، کسی غریب کی مدد کر دینا، دکھیارے کا دکھ بانٹنا، غریب کا علاج کروانا یا کسی بھی طرح کسی کے کام آنا بہت ہی اچھا کام ہے، لیکن اس کے بعد اس پر بلا ضرورت شرعی احسان جتانا بہت ہی برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان اور ایذاء کے ذریعے باطل نہ کرو۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کسی پر احسان کر کے جتانا یہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی پر احسان کریں تو اس احسان کو جتائیں نہیں، تاکہ ہمارے اعمال برباد ہونے سے بچ جائیں۔ اور دوسرا گناہ جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں وہ ہے حسد۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو، بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال برباد ہونے سے بچ جائیں تو ہمیں حسد کی بیماری سے باز رہنا ہوگا اور معاشرے کے اندر اخوت اور محبت کو فروغ دینا ہوگا۔ اور تیسرا گناہ جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں وہ ہے پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیو، اس حدیث شریف سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو صرف شک کی بنا پر پارسا عورتوں پر زنا کی تہمت باندھتے ہیں۔ علامہ عبدالرؤف علیہ الرحمہ فیض القدیر میں فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض وہ شخص 100 سال تک زندہ رہ کر عبادت کرے تو بھی یہ بہتان اس کے ان نیک اعمال کو ضائع کر دے گا۔ تو پیارے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ کسی پر تہمت لگانے سے بچیں تاکہ ہمارے اعمال برباد ہونے سے بچ جائیں۔ اور چوتھا گناہ جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ ہے ریاکاری۔ ہمارا ہر نیک عمل اپنے رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ نام و نمود اور واہ واہ کی خواہش، شہرت کی تڑپ اور دکھاوے کے لیے عمل ہمارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ جس نے اپنے عمل میں ریاکاری کی اس کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ اور امام طبرانی علیہ الرحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے تو ریاکاروں سے کہا جائے گا، ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کیا کرتے تھے، اور ان کے پاس اپنا اجر تلاش کرو۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث پاک کو اپنے ذہن میں رکھیے اور سوچئے کہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ لوگ دیکھ رہے ہوں تو ہم اپنی نمازیں اچھی کر لیتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، سخی کا لقب پانے کے لیے ہم خوب صدقات و خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ اگر ریاکاری کے سبب میدان محشر میں رسوائی ہوئی تو ہم یہ صدمہ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ریاکاری سے بھی بچیں تاکہ ہمارے اعمال برباد ہونے سے بچ جائیں۔ اور پانچواں کام جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں وہ ہے بد اخلاقی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اخلاق خطاؤں کو اس طرح پگھلاتا ہے جیسے پانی برف کو پگھلاتا ہے، جبکہ بد اخلاقی عمل کو اس طرح برباد کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، اور بد اخلاقی سے بچیں تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں۔ اور چھٹا کام جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ ہے غیبت۔ امام غزالی علیہ الرحمہ احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں کہ آگ بھی خشک لکڑیوں کو اتنی جلدی نہیں جلاتی جتنی جلدی غیبت بندے کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے روز انسان کے پاس اس کا کھلا ہوا نامہ اعمال لایا جائے گا۔ وہ کہے گا، میں نے جو فلاں نیکیاں کی تھیں وہ کہاں گئیں؟ وہ تو اس نامہ اعمال میں نہیں ہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا، تو نے جو غیبتیں کی تھیں اس وجہ سے وہ تیری نیکیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ غیبت کی وجہ سے بھی نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور ساتواں کام جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ ہے حرام مال کمانا اور حرام کھانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو پیش کیا جائے گا جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن جب انہیں لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نیکیوں کو باطل قرار دے گا اور پھر انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز آتی تھی تو اسے لے لیتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کو باطل کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا، تو جب تک وہ لباس اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر ارشاد فرمایا، اگر میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنی ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مقام سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ اٹھائے رو رو کر بڑے رقت انگیز انداز میں مصروف دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھتے رہے، پھر بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوئے، اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو اپنے اس بندے کی دعا کیوں قبول نہیں کر رہا؟ رب تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ
کہ اے موسیٰ، اگر یہ شخص اتنا روئے کہ اس کا دم نکل جائے اور اپنے ہاتھ اتنے بلند کر لے کہ آسمان کو چھو لیں تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میرے مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ارشاد ہوا، یہ حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے اور اس کے گھر میں حرام مال موجود ہے، اس لیے میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو پیارے بھائیو، سنا آپ نے مال حرام کی کتنی نحوست ہے، مگر افسوس کہ آج حلال و حرام میں تمیز ختم ہو گئی ہے۔ راتوں رات مالدار بننے کی ہوس نے ہمیں اندھا کر دیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس مال آنا چاہیے، چاہے سود کے ذریعے آئے، چاہے کسی کو دھوکہ دے کر آئے، کسی کا حق مار کر آئے، رشوت لے کر آئے، ٹیکس چوری کر کے آئے، بس صرف مال آنا چاہیے۔ پیارے بھائیو، یاد رہے، کوئی شخص کتنا ہی مال جمع کر لے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اسے یہ سارا مال دنیا میں ہی چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہوگا۔ پھر اولاد اور ورثاء اس مال سے عیاشی کریں گے اور اس کا وبال حرام کھانے والے کو قبر میں پہنچے گا۔ حلال تھوڑا ہی صحیح مگر بابرکت ہوتا ہے، حرام کثیر ہو کر بھی نظر نہیں آتا۔ خدارا سوچئے اور حلال رزق کی طرف آئیے اور حرام سے سچی توبہ کیجیے۔